जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 130 से 141 तक आज होगा इंशाअल्लाह ताला। वमन और कौन यरगबू मुंह मोड़े अम मिल्लते तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्ला मगर मन वो जिसने सफेहा बेवकूफ बनाया नफ्सहू अपने नफ्स को वलकद और अलबत्ता तहकीक इस्तफैनाहू चुन लिया हमने इसे फिर दुनिया में व इन्नहू और बेशक वो फिल आखिरत आखिरत में लमिनस सालिहीन अलबत्ता सालिहीन लोगों में से होगा। तो ऐसा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो रग़बत का लफ्ज़ जो आता है ना, रग़िबा इला आए तो उसका मफ़हूम होता है किसी चीज़ की तरफ रग़बत करना, मोहब्बत करना, मैलान होना। जबकि रग़िबा अन आ जाए उसका सिला तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से मुतनफ़िर होना, उसको छोड़ देना। जैसे कि हदीस में आता है फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बस जिसने मेरी सुन्नत को नापसंद किया, मुंह मोड़ा, वो मुझ में से नहीं होगा। और इसमें देखते हैं हम कि राग़िबा जो है यानी कि इसमें आ रहा है कि जो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मुंह मोड़ेगा बेरग़बती करेगा। फिर दूसरा लफ्ज़ इसमें सफ़िया आया है। कहते हैं ये ज्यादातर लाजिम आता है लेकिन मुतादी भी आता है। मसलन सफिया नफ्सहू के मानी होंगे इसने अपना नसीबा बिगाड़ दिया। सफिया रायतन के मानी होंगे इसने अहमकाना राय इख्तियार की। इसी तरह सफिया नफ्सा उनके मानी होंगे इसने अपने आप को हमाकत में मुब्तला किया। तो यहाँ पर जो इशारा है यहूद की तरफ है। मतलब ये है कि एक तो ये मिलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार होने का दावा करते हैं, बल्कि अपने ज़ोम में इसके वाहिद अजारादार भी बने कि हम ही इसके वारिस हैं, हमारा ही इनके साथ सिलसिला जुड़ता है। दूसरी तरफ इनका ये हाल है कि जो पैगम्बर मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दाई बनकर आया है, कौन मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे और इसकी दावत से ये सबसे ज्यादा बेजार हैं और उन लोगों को बेवकूफ करार दे रहे हैं। किनको? सहाबा इकराम को, जो इस दावत का साथ दे रहे हैं। हमाकत की इससे बढ़कर मिसाल और क्या हो सकती है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वलकद दिस्तफैनहू फिद दुनिया, कि हमने दुनिया में इसको बरगजीदा ठहराया। ये इसकी बरगजीदी की तरफ इशारा है जो इनको दुनिया की कौमों की सरदारी और पेशवाई के लिए अल्लाह ताला ने बख्शी। जैसा कि हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, इमाम बनाने वाला हूँ। तो उधर उन्होंने सवाल किया था वो मिन जुर्रियती, कि मेरी औलाद का क्या होगा। तो ये आयत नंबर 124 में लास्ट वीक हम कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने सबकी अमामत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। तो अहमद की होगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से अपने आप को हटाएगा। सालिहीन का लफ्ज आया है कुरान मजीद में, आम नेकोकारों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और इस पूरे जुमरे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर मुश्तमिल है, जो कि सूरत निसा की आयत नंबर आई थिंक 69 है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम की जिसमें तफसीर होती है उसमें भी ये आया हुआ है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दीन इब्राहिम था ना, उसकी सिफात क्या है? दीन क्या होता है? दीन का मानी होता है अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत होना, मुकम्मल अल्लाह ताला की अबूदियत को तस्लीम करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तर्ज अमल से मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की मर्जी को अपने ऊपर ताबे बना लिया था और उनकी फिक्र, उनका अमल, उनकी तबलीग, उनकी इशाअत जो थी ना, पूरी जिंदगी इस राह में गुजरी और इस रास्ते में उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी और खंदा पेशानी से उन्होंने बर्दाश्त किया। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं थी। जब बंदा इस कुर्बानी की सतह पर काम करता है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया का इमाम बनाता है। अब ऐसा है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी प्यारी चीज से मुंह मोड़ेगा, और ऐसा शख्स तो फिर जाहिलियत से काम ले रहा होगा कि अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है।
تو آیت نمبر چلتے ہیں 131 پہ. وہ اس جب کالا کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم فرما بردار ہو جا. کالا اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین رب کے لیے جو تمام جہانوں کا ہے. تو اب ایسا ہے کہ پہلے تو ہم اسلام کو دیکھتے ہیں. اسلم کا لفظ آیا ہے، اسلم تسلم، حدیث ہے اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے. اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی مرضی اور اس کے احکام کے حوالے کر دینا. یہاں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے. ویسے تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے امتحانات پاس کیے، اللہ نے جتنی بھی آزمائشیں کی تو ان میں وہ پورے اترے. یعنی ہر امتحان زبان حال سے ان کے سامنے اسلم بھی کا مطالبہ کرنے کے لیے نمودار ہوا. لیکن خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم، جس میں کامیابی کے بعد وہ برگزیدگی اور امامت کی عزت سے نوازے گئے. کامل سپردگی اور کامل حوالگی، کہتے ہیں نا سرنڈر، اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اور ٹوٹل سبمیشن. تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ جامع اور حقیقت افروز لفظ اگر کوئی اور ہو سکتا تو اسلم ہی کا لفظ ہو سکتا ہے. یہ لفظ واقعی قربانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی آیا ہے. یہ سورۃ صافات میں جہاں وہ بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے نا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پس جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا. یہاں اس واقعے کی طرف اسلام کے لفظ سے اشارہ کر کے قرآن نے کئی حقیقتیں واضح کی ہیں. ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں جو بھی برگزیدگی دی، امامت دی، جیسا کہ آیت نمبر 124 میں بھی گزر چکا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چند کلمات سے آزمایا تو وہ اتمہن کے لفظ آئے ہیں. تو انہوں نے جان بازیوں اور قربانیوں کا جو صلہ دیا اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے دیا. یہ عظمت ان کو مفت میں نہیں ملی ہے. آج بھی اگر دین کے بڑے بڑے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے. جس طرح یہود کو اللہ تعالیٰ نے پوری چنا تھا نا، رب انی فضل تو العالمین، کہ میں نے تمام جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی. لیکن جب انہی کی آگے جو نسلیں آئیں انہوں نے اس سے اپنا منہ موڑا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے یہ ٹائٹل امت محمدیہ کو دے دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل سپردگی اور کامل حوالگی یعنی اسلام کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے قول اور عمل سے اسی اسلام کا مظاہرہ کیا، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت کا جیسے کہ یہود اور نصارہ گمان کرتے ہیں. تیسری یہ کہ اسلام کی اصل روح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، یہاں تک کہ کوئی عزیز سے عزیز چیز بھی بندے کے نزدیک وہ خدا سے زیادہ عزیز نہ رہ جائے. تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح کا اپنے اوپر رکھیں. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہی کہا ہے کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی انہوں نے سر تسلیم خم کیا. تو زیادہ اس میں جو اشارہ چاہتا ہے اسلم میں وہ قربانی کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ جب 100 برس کے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا تھا. جب وہ 13 برس کا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا خواب میں جو دیکھا تھا. تو بیٹے نے بھی کہا تھا یا ابت فعل ما تؤمرون، کہ ابا آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. آیت نمبر 132 ووصا، اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی یا اے میرے بیٹوں، انا بے شک اللہ نے استفا چن لیا لکم تمہارے لیے، الدینہ دین کو، فلا تموتن بس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون تم مسلمان ہو. اب یہاں پہ جو ہے توسیع کا لفظ آیا ہے، معنی ہوتے ہیں تعلیم اور تلقین کرنا
اور اس سے تعلیم اور تلقین کوئی شخص اپنی وفات کے وقت کرے یا زندگی کے دوسرے مرحلے میں کرے۔ بہا میں ضمیر ملت اسلام کے لیے آئی ہے، جس کا ذکر ملت ابراہیم میں ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت تھی، اس کا ذکر اگرچہ یہود کے جو صحیفے ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے دین کے معاملے میں اپنی اولاد اور اپنے اتباع جو ان کو تباہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وصیت اور نصیحت انبیاء علیہ السلام کی عام سنت رہی ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے عام بزرگان جو تھے خاندان کے اور سرداران کا قبائل جو تھے، ان کے متعلق بھی اس طرح کی تلقین اور نصیحت کی بہت ساری کثرت سے روایات ملتی ہیں، یہاں تک کہ تلمود میں ایک وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی قرآن مجید کی بیان کردہ وصیت سے ملتی جلتی ہے۔ خاندانوں اور ملتوں میں اس طرح کی روایات خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے طرز عمل سے قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل قریب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے طرز عمل سے اپنے بعد والوں کے لیے یہ سنت چھوڑی ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ملت اسلام کی وصیت کی، تو یہ اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی اوپر بیان ہوا ہے اور جس ملت سے آشنا ہوئے، جس ملت کی انہوں نے دعوت دی اپنی عظیم قربانی سے، جس ملت کی حقیقت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی زندگی میں، وہ اسلام ہے۔ پھر اس ملت کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو یہودیت اور نصرانیت کی تلقین کس طرح کرتے ہیں نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھی، مطلب کیونکہ ان کے 12 بیٹے تھے نا یعقوب علیہ السلام کے، اور پھر 12 قبیلے بنے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ روایت اگر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نیچے 3 پشتوں تک برابر ملت اسلامی کی وصیت ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت کی ہے۔ تو ملت ابراہیم کی پیروی کے جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو بھی اسلام کی پیروی کرنی چاہیے، یہودیت اور نصرانیت کی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر الدین آیا، الدین سے مراد وہ دین حقیقی ہے جو شروع سے اللہ کا دین ہے، یعنی اسلام۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ حقیقی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی سورہ میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ خوشی ناخوشی سب اسی کے مطیع ہیں، یعنی فرما بردار ہیں، سب بھی اسی کے جانب لوٹیں گے۔ تو یہی دین اللہ کا دین ہے، یہی دین اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ اسی دین کی پیروی، اسی پر جینے کی مرنے کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو فرمائی، اور بعد میں بنی اسرائیل میں اس میں تعریف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کے فتنے کھڑے کر دیے۔ تو پھر کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بس ہرگز نہ مرنا کہ اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو۔ تو اس دین کی امامت ایک باری امانت ہے، اس امانت کا حق تمہیں یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک ادا کرنا ہے، ماحد سے لاحد تک۔ اسلام میں بڑی بڑی آزمائشیں آنی ہیں، تمہیں ان آزمائشوں کا پورے عزم اور ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ خیال رکھنا ہے شیطان تمہیں کسی مرحلے میں اس مقام سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے، تمہیں اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ اور جن شیخ سے میں نے پڑھا انہوں نے جب یہ آیت کروائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلم کو بڑے اچھے طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ زندگی پہ میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی وقت بھی زندگی آ جائے گی، کسی وقت زندگی جا سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، نہ موت پہ اختیار ہے نہ زندگی پہ اختیار ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خودکشی کرنے والے بھی بچ جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام پہ قائم رہنا، اسلام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، یہ ہمارے اپنے بس میں، ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے اوپر رکھیں، اسلام کے اوپر عمل کریں، ہماری اپیرنس سے، ہمارے اعمال سے، ہماری سوچوں سے، خیالات سے اسلام، دین اسلام نظر آنا چاہیے۔ لیکن فلا تموتن، کہ یہ موت تو ہمیں نہیں پتا کسی وقت بھی آ جائے گی، لیکن اسلام پہ قائم رہنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اس میں
कहते हैं कि देखना तुम्हें मौत ना आए मगर फर्मा बरदारी की हालत में आए। जैसे कि ये सूरत आल इमरान की 2 आयत भी मैंने आपको बताई हैं। और एक और आयत है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। दीन तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। तो यानी जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहे तो इससे वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तो इससे पता चला कि रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर खास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ये दीन दिया था, इसी दीन का जिक्र है। और उन्होंने इसी की वसीयत की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब को और याकूब ने अपने बेटों को ये जो है वसीयत की थी। तो अब हम चलते हैं आयत नंबर 133 पे। अम क्या कुंतुम थे तुम शुहदा मौजूद गवाह हाजिर इस जब हजरा आई याकूबा याकूब को अलमौत मौत इस जब काला इसने कहा लिबनी अपने बेटों से मा ताबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे मिन बादी मेरे बाद कालू उन्होंने कहा ना अबुदू हम इबादत करेंगे इलाहा का तेरे इलाहा की व इलाहा और इलाहा की आबा का तेरे आबाओ अजदाद की इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम इलाहन इलाहा की वाहिदन एक की व नहनु और हम लहू उसी के लिए मुस्लिमून फर्मा बरदार हैं। तो आयत नंबर 33 में यानी जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया, उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सब बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए मिस्र में पहुंच चुके थे। ये सारा वाकया सूरह यूसुफ में आएगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल जो है अपना जो इनका मुल्क कनान था वहां नहीं हुआ था, मिस्र में हुआ था। दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने अपने 12 बेटे को जमा किया और इस ये कहा इस काल अली बनी माता अबुदून मिन बादी कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे ना। तो अब बेटों ने कितना प्यारा इसमें जवाब दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि हजरत याकूब वाले का ये जो सवाल का अंदाज है ना, कहते हैं कि जब भी क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो जो ही वो कोई क्वेश्चन जिसमें मार्क आता है, कोई भी सवालिया यानी वो कोई सवाल करती है तो उसमें क्या होता है कि पूरी क्लास खबरदार हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। मतलब ये कि उन्होंने अपनी तकरीर को ज्यादा मौसर बनाने के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवालिया अंदाज में अपने बच्चों से अपनी मौत के करीब जो वसीयत की, गुफ्तगू की, इस तरह की। मतलब ये कि तुम दावा करते हो कि तुम्हारे बुजुर्ग आबाओ अजदाद जो पिछली आयत में है ना यहूदियत या नसरानियत पर थे, तो क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, उन्होंने अपने बेटों को वसीयत के लिए बुलाया। इस वक्त उन्होंने इनसे किस चीज का इकरार किया, तौहीद और इस्लाम का या यहूदियत और नसरानियत का। इस सवाल के बाद कुरान ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटों से सवाल और इनके बेटों का मुत्तफिक का जवाब नकल किया है जो साफ साफ दीन तौहीद और इस्लाम के हक में है। यहूद के लिटरेचर में भी इस वसीयत से मुतालिक जो रवायत मिलती है, इसके अल्फाज अगरचे कुरान के अल्फाज से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन इनसे तायीद यानी मदद मिलती है कि बहरहाल कुरान ही के बयान की निकलती है, ना कि बनी इसराइल के जो उनका मज़कूरा दावा है उसकी निकलती है। इसलिए इसमें यहूदियत या नसरानियत की तरफ कोई इशारा मौजूद नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत से हवाले में जो इसमें हिकमत है ना, कि यहाँ ये नुकता भी मलहूज है कि कुरान ने खास तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वक्त मौत की वसीयत का हवाला दिया है, जिससे कई बातों की तरफ इशारा मिलता है। नंबर 1, एक तो इस बात की तरफ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये अहद और ये इकरार अपनी औलाद से अपने बिल्कुल आखिरी जिंदगी के लम्हात में लिया। इस वजह से ये गुमान करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके बाद इनके मसलक में, इनके मजहब में कोई तब्दीली वाक़या हो गई थी। यानी उस वक्त वही उनका मजहब था, दीन इस्लाम ही था। दूसरी बात
کی طرف یہ کہ ایک شفیق مہربان باپ جو خدا کا ایک پیغمبر بھی ہے اپنی اولاد سے جو عہد اقرار اپنے بالکل آخری زندگی کے لمحات میں لیتا ہے، اس کے اور اس کی اولاد کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مقدس فرض ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے اندر اس عہد کو نبھائیں۔ صرف ناخلف اولاد ہی اس نوعیت کے عہد و اقرار کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے، اپنی اولاد سے سچی محبت کرنے والے ایک باپ کی زندگی میں اپنی اولاد سے متعلق آخری فریضہ یہ ہے کہ وہ مرتے دم ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جائیداد کس کو دیں گے، زیور کس کو دیں گے، فکر یہی لگی ہوتی ہے، اور اولاد بھی نا وہ چار چھپیرے اس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ جی پتہ چلے گا کہ فلاں پلاٹ کس کو مل رہا ہے، فلاں کس کو مل رہا ہے نا۔ تو کہتے ہیں اس وقت مرنے والے کو زیادہ فکر اپنے بچوں کی آخرت کی ہونی چاہیے اور ان کو دین حق پر قائم رہنے اور اسی پر جینے اور مرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اب وصیت اور اس کے جواب کے بعد جو پہلو ہے نا اس کے اوپر بھی علماء نے بات کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ماں کا لفظ یوز کیا ہے، من کا نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ غور کریں، آپ گرامر پڑھتے ہیں تو آپ اس پہ غور کریں کہ ماں کا لفظ استعمال کر کے سوال میں زیادہ سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وسعت پیدا کر دی ہے تاکہ جواب دینے والوں کے ذہن میں معبود سے متعلق اگر کوئی بھی تردد ہو، کوئی بھی مال ہو تو اس سوال کے جواب میں ظاہر ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی درخت ہو گیا، میز ہو گئی، کرسی ہو گئی، اس کے لیے ماں ہوتا ہے۔ قبر کے 3 سوال ہے نا، من ربو کا، من رسولوں کا یا من نبیوں کا، اور دین کے لیے آتا ہے ماں دینوں کا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی یہ ماں غیر عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دیوتی دیوتائیں جس کی بھی انسان پوجا کرتا ہے اللہ کے سوا، ماں میں وہ بھی آ جاتی ہے، لیکن من جو ہے یہ عاقل زندہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کے بیٹوں کا جواب واضح کرتا ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں معبود سے متعلق کوئی الجھن، کوئی اس طرح کا شک موجود نہیں تھا۔ انہوں نے نہایت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور عبادت کے لائق بھی اللہ کو کہا اور اطاعت کے لائق بھی کہا کہ ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اس موقع پر جس احساس فخر اور اعتماد کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد میں گنا، اس فخر اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہاں نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سوری 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو بچپن میں بی بی ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ آئے تھے مکہ میں۔ اب جو بنی اسرائیل پلی بڑی وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12، ان کے 12 قبیلے بنے۔ سورہ یوسف میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ اپنے فلسطین ملک سے کس طرح یہ مصر چلے گئے اور مصر میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ان کی ذریت کے خلاف، یعنی وہ تعصبات جو تھے وہ پیدا نہیں ہوئے، یعنی اس وقت ان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کہ یہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا۔ وہ تعصب، وہ عداوت جو تھی، وہ نفرت جو تھی نا، اس وقت نہیں آئی تھی جب مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے۔ تو یہ نقطہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے۔ آیت نمبر 134 پہ چلتے ہیں۔ تلکا، یہ امتن ایک امت تھی، قد خلط تحقیق وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ماں کا سبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ماں کا سب تم جو کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، گزر گیا۔ یہ آیت جو ہے نا 2 مرتبہ آئے گی اس سپارے کے آخر میں، جب سپارہ اختتام کو پہنچے گا تو یہ آیت پھر دوبارہ رپیٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی خلاصہ بحث ہے جو مخاطب کے سامنے
रखना मकसूद होता है, बताना ये कि तुम्हारा सारा फख्र, तुम्हारा सारा एतमाद अपने बाप दादा पर रह गया, तुम समझते हो कि तुम्हारे हिस्से के अमाल भी वो अंजाम दे गए हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, हम सैयद की औलाद है, हमारे बाप दादा पीर थे, इमाम थे, और आगे आगे जो मर्जी औलाद करे, तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें सिर्फ इनकी नेकियों के फल खाने हैं, यानी तुम्हारे बाप दादा इतने नेक थे तो गुजर गए, तो अब तुम्हें उनकी जो ऐसे की नेकियां मिलती रहेंगी, तो तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। ये फख्र और ये एतमाद बिल्कुल वहम और ख्याल पर मबनी है। उन्होंने अपने इसी की जिम्मेदारियां अंजाम दी, इन जिम्मेदारियों को अंजाम देकर अपने रब के पास वो पहुंच चुके हैं। वो अपनी नेकियों का सिला खुद पाएंगे, इसका कोई हिस्सा भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। आज हम जो अमल करेंगे ना, वो हमारे लिए, हमारे अगर कोई बुजुर्ग नेक थे करके, वो उनके लिए है। अगर तुम इनको अंजाम दोगे तो इसका सिला पाओगे, वरना इसकी सजा भुगतोगे, कब्र में भी और जहन्नम में भी। खुदा के यहाँ तुमसे तुम्हारे आबाओ अजदाद के अमाल से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हारे अपने अमाल के मुतालिक सवाल किया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल कदर की रातों में अपनी फूफी को, हजरत फातिमा को आवाजें देते थे, उठाते थे कि उठो, अपने लिए कुछ कर लो, वहां मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा ना। तो क्या पता चला, हसब नसब खूनी रिश्ता कोई काम नहीं आएगा। योम यफिर्रु मर्रु मिन अखी व उम्मी अबी व साहिबती व बनी, ना कि वो दिन ऐसा होगा हर कोई एक दूसरे से भागेगा। और यहूद जो कहते थे ना कि हमें आग नहीं छुएगी, गिनती के हमें इतने दिन छुएगी, या हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह हमें सजा नहीं देगा, तो उस सब चीजों का यहाँ इस आयत में रद्द मिल रहा है कि तुम्हारी उनके साथ जो ये रिश्ता है, ये रिश्ता तुम्हें कुछ बचा नहीं सकेगा अगर तुम्हारे अपने अमल नहीं होंगे। वो कालू, और उन्होंने कहा, आयत नंबर 135 पे आए हैं, कूनू हो जाओ हुदन यहूदी ओ या नसारा नसरानी, यानी क्रिश्चियन, ताहतदू तुम हदायत पालोगे। कुल कह दीजिए बल्कि मिलत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हनीफा, यो यकसू था, वमा और नहीं काना था वो मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। बहुत ही प्यारी आयत है कि इस्लाम की मुखालफत के जोश में यहूद और नसारा दोनों जो है ना मुत्तहिद हो गए थे, दोनों ने गठजोड़ कर लिया था, और ये कहते थे ना कि जो शख्स हदायत और नजात का तालिब होगा उसको यहूदियत इख्तियार करनी या वो ईसाई बन जाए, तो ये कहते थे वही कामयाब होगा। तो इस्लाम को टोटली वो निकाल रहे थे। तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल बल मिल्लता इब्राहिम हनीफा, कह दो बल्कि इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो कि जो यकसू था। मिल्लत का लफ्ज यहाँ हालत नस्ब में है, इस वजह से लाजमन यहाँ कोई फेल जो है माजूफ मानना पड़ेगा। आमतौर पर लोग माजी का सीगा माजूफ मानते हैं, लेकिन जो एहसन इस्लाही साहब है, अपनी उनकी जो तफसीर है तदवीनुल कुरान, वो कहते हैं कि यानी वो इसको माजी के सीगे को नहीं लाते हैं इसमें। वो कहते हैं यानी को हमने पैरवी की मिलत इब्राहिम की, तो वो कहते हैं यहाँ अमर का सीगा माजूफ है, माजी का नहीं है। और तर्जमा भी इसी लिहाज से किया। इसकी वजह तो एक ये कि यहाँ ये जवाब, जैसा कि लफ्ज कुल से वाज़ेह हुआ, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दिलवाया गया है कि कुल आप कह दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बिलखुसूस अहले किताब के इन गुमराह लोगों को दावत देते हुए। दूसरा ये कि मुसलमानों की जुबान से अपने ईमान और इस्लाम का बयान आगे वाली आयत में कुलू आमन्ना बिल्लाह के अल्फाज में आ रहा है। इस वजह से इस आयत को दावती के मफहूम में लेना ज्यादा मुनासिब है। तीसरी ये कि अरबी जबान में जब इस तरह मंसूब आता है तो इसका मजाज मुखातब को किसी बात पर उभारने या इसको किसी चीज से डराने के मौका मुयल से ज्यादा मुनासिबत रखता है, जिसके लिए अमर का सीगा ज्यादा मौजू है। तो एहसन इस्लाई साहब ने जो है इसको अमर का सीगा इसका इस्तेमाल किया है, तो इसलिए क्या है, कह दो बल्कि इब्राहिम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक यकसू था। ठीक है, लेकिन आप उधर तर्जमा पढ़ेंगे इस बारे में तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा। हनीफ का मफहूम बताते हैं, हनफ से, जिसके असली मानी होते हैं माइल होना, झुकना। हनीफ उस शख्स को कहते हैं जो हर तरफ से कट कर पूरी यकसुई के साथ खुदा का हो कर रहे। यहाँ ये लफ्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, अगरचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालतें जो वो जर है, मजरूर से हाल पढ़ने की मामले में अहले नव में कहते हैं बहुत ही
یعنی متردد ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن مولانا فرائی صاحب نے اپنی تفسیر میں سورۃ فیل میں بھی انہوں نے اس کو بہت ہی واضح دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کی صفت قرآن مجید نے بار بار استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین سب ان کو اپنا روحانی پیشوا، امام، لیڈر مانتے ہیں، اور ان تینوں ہی کے گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس مذہب پر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ قرآن مجید نے مختلف دلائل سے پہلے ان کے اس دعوے کی رد کی ہے، نفی کی ہے، پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وہ خدا کی قائم کردہ صراط مستقیم ملت اسلام سے ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے، اس کے اوپر یعنی استقامت تھی، نہ وہ یہودیت کی اور نہ ہی نصرانیت کی پگڈنڈیوں کی طرف نکلے تھے، نہ ہی مشرقین کی جو گمراہیاں تھیں مشرقین مکہ کی نہ اس طرف تھی، بلکہ برابر اسلام کی اسی شاہراہ پر قائم تھے جو خدا نے کھولی تھی، جو خدا تک پہنچانے والی واحد سیدھی راہ ہے جو جنت میں انسان کو پہنچا کر آئے گی۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ زیادہ بات جو ہے کھل کے سامنے آپ کے آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر چلتے ہیں 136 پہ۔ کولو کہہ دو آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الہ طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاقہ اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط اور اولاد یعقوب کے، وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیہ اور جو دیے گئے النبیون تمام انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احدن درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون ہم فرما بردار ہے۔ اب یہ یہود اور نصرانیت کی دعوت تھی کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے، تو مسلمانوں کی طرف سے جواب ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ اور اللہ کی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتری ہے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اولاد یعقوب اور ان کی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا ان پر اتری، اور اس ہدایت پر بھی ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء آئے۔ تو خدا کی شریعت اور اس کے نبیوں اور اس کے رسولوں کے باب میں یہ امت مسلمہ یا امت وسط کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے ہم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خدا کی اتاری ہوئی کسی ہدایت کی نہ تو نفی کرتی ہے اور نہ کسی نبی یا رسول کا کفر کرتی ہے، یعنی جھٹلاتی ہے اس کو بغیر کسی تفریق اور استثناء کے، وہ سب پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو جو تعلیم دی تھی، ان کی امتوں نے ان میں یا تو ملاوٹ کر دی یا ان کے کچھ حصے کو بھلا دیا۔ اب اس امت کو یعنی ہم کو جو شریعت ملی ہے وہ خدا کی اصل ہدایت کو اور اس کی آخری اور مکمل شکل کو پیش کرتی ہے۔ اس میں اسبات کا لفظ آیا ہے، تو سبت کی جمع اسبات، اس کا جو لٹرل میننگ ہے بڑھنے اور پھیلنے کی ہے۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے ایک باپ کی اولاد اور ان کی مختلف شاخوں کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے، اور نسل یعقوب کی مختلف شاخوں کے لیے اس کا استعمال اس قدر معروف ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے لیے یہ لفظ جو ہے وضع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، مطلب یہ کہ ہم یہود اور نصارہ کی طرح یہ نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی ایک پر ایمان لائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئے اور کسی پر نہ لائیں۔ اس مطلب کی وضاحت خود قرآن نے دوسری جگہ کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 میں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، پیدا کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء میں سے کسی کو ماننا اور کسی کا نہ ماننا سب کا انکار ہے۔ اگر سب نبیوں کو مان لیں ایک کو نہ مانے، مراد ہے سب نبیوں کا انکار ہے۔ اور یہ صرف نبیوں کی تفریق کے نہیں آتا بلکہ یہ اللہ اور رسول کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ تو کسی نبی کو کسی کے اوپر فضیلت دے دے، اللہ دے سکتا ہے، لیکن ہم نے سب کو ماننا ہے جو اللہ نے کہا اسی کے اوپر ہمارا جو ایمان ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے متی اور اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی جو فرما برداری کا قلادہ ہے نا، پٹا، وہ ہماری گردن میں پڑا ہوا ہے. اس لیے ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، اسلم تسلم جو آتا ہے نا، اسلم اس میں آ جاتا ہے. آیت نمبر 137. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ جس طرح آمن تم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے، فقہ دہتدو پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِن اور اگر تولو وہ منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں، فَسَيَكْفِيكَ ہم پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ. اب دیکھیں ایک جو فکرہ ہے اس میں پورا سینٹینس آ گیا ہے، وہ ہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا، العلیم اور خوب جاننے والا ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ یہود اور جو کرسچن عیسائی ان کے لیے نجات کی راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی یہی کلمہ جامعہ قبول کر لو، جس طرح کے تمام انبیاء اور تمام ہدایتوں پر ایمان لائے، اسی طرح یہ بھی ایمان لائیں، تو بلا شبہ وہ کامیاب ہوں گے، یعنی سیدھے راستے پر ہوں گے. راہ یاب ہونے کا راستہ یہودی یا نصرانی ہونا نہیں ہے جیسا کہ یہود اور نصارہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اس کا راستہ وہی ہے جو تم نے اختیار کیا، یعنی تمام نبیوں، تمام رسولوں پر بلا کسی تعصب کے، بلا کسی تفریق کے ایمان لانا ہے. اگر وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو اس کے صاف مانیے کہ یہ لوگ تمہاری مخالفت کے در پہ، اور اتحاد اور اتفاق کی راہ چھوڑ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اپنی الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات انہیں ان کی اختیار کی ہوئی راہ چلنے دو، ان کے مقابلے کے لیے تمہاری طرف سے اللہ کافی ہے. آخر میں اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ نے سمیع اور علیم کا حوالہ دینے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، یہ تمہاری سازشیں کر رہی ہیں، ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ سب دیکھ بھی رہا ہے اور اللہ سب سن رہا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس دن ان کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ قرآن ابھی بھی مصر یا ٹرکی کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے، اس پہ اوپر ان کے خون کے دھبے موجود ہیں. تو یہ اس آیت پہ تھے، یہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ اپنی جو دعوت ہے نا اس کے اوپر توجہ دیں، آپ اپنی دعوت سے پیچھے نہ ہٹیں، اور آپ ان کی مخالفتوں سے جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں بڑی بڑی، ان سے مروب بھی نہ ہو اور ان سے ڈریں بھی نہیں، اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں. وہ السمیع العلیم، وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہ رسولوں کی جو بات ہوئی ہے نا، تیسرا پارہ پھر اسی سے شروع ہو جائے گا. اس وہاں پہ بھی یہی بات ہوئی تھی. خیر آیت نمبر چلتے ہیں 138 پہ جی. سے بہت اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم لہو عابدون اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب ایسا ہے کہ یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو ڈائی کیا جاتا ہے. آپ نے گائے کے قصے میں پڑھا ہوگا، لونہا ماں لونہا، کہ اپنے رب سے پوچھو نا کہ وہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. تو لون وہ رنگ ہوتا ہے جو قدرتی کسی کا ہوتا ہے، گندمی گورا یا گائے تو وہ، لیکن صبغہ رنگ یہ ہوتا ہے جو ڈائی کیا جاتا ہے، اپنے اوپر چڑھایا جاتا ہے. اور اسلام کا رنگ ہم نے اپنے اوپر خود چڑھانا ہے. یہ کلمہ جامع جس کا اوپر ذکر ہوا اپنے اندر اللہ کی تمام ہدایتوں اور اس کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو سمیٹے ہوئے ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس سے زندگی پر خدا کا اصلی رنگ چڑھتا ہے.
بس اگر زندگی کو خدا کے رنگ میں رنگنا ہے تو اس رنگ میں رنگو. اس رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سوال آیا ہے نا. اس میں یہود اور جو کرسچن ہیں ان کی جو یہ بیپٹزم کرتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اپنے چرچ میں لگ جاتے ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. اور بغیر کسی فعل کے لفظ صبغہ کا منسوب ہونا، یہ احسن اصلاحی کے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی ایسا صیغہ معذوف مانا جائے جو ابارنے اور جوش دلانے کے مضمون پر مشتمل ہو. یہ اب ایک وہ گرامیٹیکل بات انہوں نے اس میں کی ہے. تو بس وہی ہے کہ یہ جو اپنا بیپٹزم کرتے ہیں نا بچوں کو، اس کی طرف ہی ہے کہ اللہ اللہ کا رنگ چڑھائیں، اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نا جو ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ربانی بنائے. کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، ہوا اور وہ ربنا رب ہمارا، اور ربکم اور رب تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم لہو مخلصون اسی کے لیے خالص ہیں، مخلص ہیں. آیت نمبر ہم آئے ہوئے 139 میں. اب اللہ تعالیٰ جو عیسائی اور یہود ہیں ان سے جو اظہار برات ہوتا ہے نا، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی اسی کلمہ جامع کو اگر تم نہیں مانتے جو نبیوں اور رسولوں اور اللہ کی اتاری ہوئی تمام ہدایتوں پر ایمان اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اقرار پر جو کہ مشتمل ہے، بلکہ اس بات پر اڑ گئے ہو کہ خدا کے بعض نبیوں کو مانو گے اور بعض کو نہیں مانو گے، اس کی بعض ہدایتوں کو قبول کرو گے اور بعض کو نہیں قبول کرو گے. یہ تمام انبیاء اور رسول خدا ہی کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ ساری ہدایتیں جن کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو، جن کو مان رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ خود خدا کے بارے میں تم سے جھگڑا کر رہے ہیں، گویا ان کا خدا کوئی اور ہے اور تمہارا کوئی اور ہے. حالانکہ تمہارا اور ان کا رب ہے نا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب ہمارا رب ایک ہی ہے. اگر انہوں نے فی الواقع اس بات یعنی بات اس حد تک بڑھا دی ہے کہ اپنا خدا بھی الگ بنا لیا ہے، تو اب ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو، بلکہ یہ بحث گفتگو اب ختم کر کے صاف 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 الفاظ میں کہہ دو ہمارے اعمال ہمارے لیے اور ولنا، اس میں آتا ہے اعمالنا ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. یعنی ہم اب تمہارے ساتھ کوئی بحث اور مناظرہ کرنا بالکل یعنی پسند نہیں کرتے. اگر کریں گے بھی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جب تم خدا کے بارے میں بھی یکسو نہیں ہو تو ہم تم سے کوئی بحث کرنے کے بجائے صرف یہ واضح کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم اپنے ہی رب کے خالص بندے ہیں. تو ایسا ہے، وہ انہوں نے اپنے ذہن میں جتنی بھی وہ رکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چاہتے ہیں، پیارے ہیں، تو وہ سارا مل رہا ہے نا. تو یہاں کہتے ہیں اوپر نیچے 3 الفاظ کو آپ نوٹ کیجئے. اس میں جو آئے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ آیا تھا آیت نمبر 136 میں کہ ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس کے بعد 138 جی آیت جو ختم ہوئی تھی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. وہ ابھی یہ آیا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے ہیں. کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی سوداگری نہیں ہے، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. ہم اللہ کے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من صلی یورانی فقد اشرک ومن صام یورانی فقد اشرک ومن تصدق یورانی فقد اشرک. یورانی نہیں ہے، یورائی ہے، جس میں کہتے ہیں دکھاوا جو ہوتا ہے. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو اب 3 لفظ جو آئے ہیں نا، یہ آئے ہیں نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نحن لہ مسلمون بھی ہوں، ہم نحن لہ عابدون بھی ہوں، اور نحن لہ مخلصون بھی ہوں. آمین. آیت نمبر 140.
क्या तकूलूना, तुम कहते हो, इन्ना बेशक इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम, व असबाता, और औलाद याकूब, कानू थे वे हुदन, यहूदी, औ या नसारा, नसरानी। कुल, कह दीजिए, अंतुम, क्या तुम, आलमू, ज्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या अल्लाह, वमन, और कौन, अजलमू, बड़ा जालिम है, मिमन, इससे जो, कतमा, छुपाए, शहादतन, गवाही को, इंदहू, जो उसके पास है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह, बेगाफिलिन, गाफिल, अम्मा, इससे जो, तामलूना, तुम अमल करते हो। तो अब ऐसा है कि ये जो आयत नंबर 140 आई है ना, ये यहूद और नसारा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद के बाप में इनके दावे को फिर से दोहराने का मुतालबा कर रही है, हुज्जत तमाम करने के लिए, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, और इनके जो अखलाफ थे बड़े, यहूदी या नसरानी थे, या फिर ना बड़ा धमकी का अंदाज में सवाल किया गया है इन लोगों के मजहब और अकीदे का, कि क्या तुम हाल उनका जानते हो या अल्लाह जानता है। फिर देखें, हसरत और अफसोस भी है कि इन लोगों से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की किसी शहादत को छुपाए। यानी तो रात में वो शहादत मौजूद है, इनमें से इन लोगों के मजहब और अकीदे की तफसीलात मौजूद थी तो रात में। इससे मालूम होता है कि इनके जमानों में यहूदियत और नसरानियत का कहीं नामो निशान भी पाया नहीं जाता था। ये नाम तो तुमने इनके सदियों, इनके जाने के बाद सदियों बाद गढ़े हैं। खुदा ने हमेशा अपने नबियों और रसूलों पर वही दीन उतारा है जिसका नाम इस्लाम है। इसके बाद निहायत सख्ती और धमकियां आमेज अल्फाज में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो दीन में तुम शरारतें करते हो खुदा उनसे बेखबर नहीं। अल्लाह ताला इसका अंजाम तुम्हारे सामने लेकर आएगा। तो अब ये ना यहूद और नसराना अपने अंबिया और यहूदी अपने ईसाई होने का इल्जाम जो करते थे ना, इनके नजरियात जो भी थे ना, तो कहते हैं तीसरी और चौथी सदी कबल मसीह में वजूद में आई थी। ईसाइयत अपने मखसूस नजरियात और अकायद के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान के ऊपर उठाने के बाद जानी हुई, और यहूद और ईसाइयों के आलिम जो लोग हैं इस बात को खूब जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी इस किस्म की यहूदियत और ईसाइयत की पैदाइश से बहुत पहले फोत हो चुके थे। मगर इनके उलमा जो थे ना, उलमाए जिनको कहते हैं शर और सू उलमा, उलमाए सू जो होते हैं बुरे, यहूद और इनके जहनों में ये बात पुख्ता कर दी थी, और उनके कौल के मुताबिक ना कि वो यहूदी थी, और नसारा के कौल के मुताबिक ईसाई थे। तो अल्लाह ताला इसका यहाँ पे इस चीज का ना इनकार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था। अब देखें, जो लोग कहते हैं यहूदी हो जाओ, नसरानी हो जाओ, तब हदायत पाओगे, ये तो कहते थे ना, कुरान में पढ़ा भी। तो क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी थे? इसहाक, याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ना। तो यही बात आज के मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबे कराम जो थे, क्या वो देवबंदी थे, क्या वो बरेलवी थे, अहले हदीस थे या शिया थे? अल्लाह ताला के साथ इखलास का तकाजा ये है कि इन तकसीमों से बालातर रहा जाए। ठीक है, एक शख्स अगर किसी फिकी मसलिक की पैरवी कर रहा है, लेकिन इस मसलिक को अपनी शनाख्त बना लेना, इसे दीन पर मुकद्दम रखना, इस मसलक के लिए ही है सारी मेहनत और मुशक्कत करना, भाग दौड़ करना और उसकी दावत और तबलीग करना दीन की असल हकीकत और उसकी रूह के सरासर खिलाफ है। तो ऐसा नहीं करना है। कुल अंतुम आलम अमिल्लाह, क्या कहो ना कि क्या तुम ज्यादा जानते हो। फिर अल्लाह कह रहा है ना, वन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और कान खोल कर सुन लो, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की गवाही थी उसने छुपा लिया। उलमा यहूद जानते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसी का वो इंतजार कर रहे थे। यारिफून कमा यारिफून अबनाकुम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं इसे जो तुम कर रहे हो। आज की आखिरी आयत, तिल का, ये उम्मतुन, एक उम्मत थी, कद खलत, तहकीक वो गुजर गई, लहा उसके लिए, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम, और तुम्हारे लिए, माँ कसब तुम जो तुम कमाया तुमने, वाला, और ना तो अलूना, तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा इसके बारे में जो कानू थे वो, या मलूना वो अमल करते। तो यही वो आयत जो पीछे गुजर चुकी है। तो इसमें यही है कि उन्होंने जो अमल किया
उनसे पूछा जाएगा, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तुमसे वो पूछा जाएगा जो तुमने किया, यानी मैं अकाउंटेबल होंगी जो मैं कर रही हूँ, जो उन्होंने किया वो तो गुजर चुके हैं। और ये आयत पहले भी 134 में भी बताया कि वहां उसके मुखातिब जो थे यहूद और नसारा थे। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ईसाइयों को, मुसलमानों को, सबको मुखातिब कर रहे हैं और दोबारा यानी अल्लाह ताला इसकी तरफ ताकीद भी कर रहे हैं, तंबीह भी कर रहे हैं कि आखिरत की निजात के लिए अपने अंबिया, अपने सालिहीन, अपने इमामों पर, अपने बुजुर्गों पर भरोसा करना बिल्कुल गलत बात है। तुम अपने अमाल के लिए खुद जवाब दोगे और खुद ही उसकी सजा भुगतोगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ बैठना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह के शुक्र से हमारा एक पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सूरत नास तक हमारे इस सफ़र को आसान करे, खैर आफियत के साथ करे और हमें इस सफ़र में हम सब इकट्ठे रहें और अल्लाह ताला हमारी मदद करता रहे अपनी। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।